زینب شاہ پاکستان دینا سے سوال کرتی ہیں کہ سوال یہ کہ جب اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے آپ کو اذیت دی جائے تو ماتم اور زنجیر زنی کی جاتی ہے۔ جی ہاں، دونوں بات اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود انسان فطرت اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرے، استثناءات پر تو کوئی حرج نہیں ہوا کرتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک طرف اصل میں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے دو کنٹراسٹ چیزیں ہم ظاہری لحاظ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی کنٹراسٹ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے قرآن کی دو آیتیں جیسے آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک آیت کہتی ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے خود قرآن کہتا ہے ان المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال و اولاد دنیا و آخرت کی زینت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی باقیات الصالحات ہے۔ قرآن اسی مال اور اولاد کو کہہ رہا ہے کہ فتنہ ہے، اور اسی مال کو کہتا ہے دنیا آخرت کی زینت اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ تو دونوں میں کیوں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ دونوں کے مورد الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ آغا گل پگانی بہت اچھا بولتے ہیں، دوسری دفعہ کہتا ہوں یا مثلا آغا خمینی بہت اچھا بولتے ہیں، دوسری دفعہ کہتا ہوں آغا خمینی بالکل خاموش رہتے ہیں۔ کیا یہ تناقض ہے؟ نہیں، کوئی تناقض نہیں۔ ہاں، آغا خمینی جب تقریر کر رہے تو بہت اچھا بولتے، جب جو ہے کوئی تقریر نہیں کرتے اپنی جگہ بیٹھے ہیں خاموش ہیں۔ دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ انسان کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کون سی چیز استعمال ہوا کرتی ہے۔ اس طرح جب قرآن نے کہا کہ مال اور دولت یہ دنیا اور آخرت کی زینت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ مال و دولت جو خدا کے راستے میں لگ جائے، یہ مال و دولت دنیا کی بھی زینت ہے، آخرت میں باقی رہنے والے ہمیشہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح وہ اولاد و وہ مال کہ جو خدا کے خلاف استعمال ہو جائے، یہ فتنہ ہے انسان کے لیے۔ کوئی دونوں میں تناقض نہیں۔ اس لیے تناقض کے لیے جو ہے 8 شرطیں ہیں، ایسی ہر چیز تناقض نہیں ہو جایا کرتی، کوئی جو ہے ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا۔ اب آئیے آپ کی بات میں کہ اپنے آپ کو اذیت کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا عزیز ترین شخص اگر دنیا سے انتقال کر جائے تو انسان خود بخود فطرتاً اس پر رویا کرتا ہے۔ فطرتاً نہ روئے تو فطرت کے خلاف کام انجام دے رہا ہے۔ باپ گزر جائے، ماں گزر جائے، جوان بیٹا گزر جائے تو ماں روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ماں نہ روئے تو فطرت کے خلاف ہے، تو پھر
اگر ماں نہ روئے تو فطرت کے خلاف ہے، اور اسلام فطرت کا مذہب ہے، غیر فطری احکام نہیں دیا کرتا ہے، اس لیے دو چیزوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا۔ ایک صحابی جو پیغمبر سے اتنی محبت رکھا کرتے تھے کہ ایک دن پیغمبر سے ملنے کے لیے تشریف لائے مدینہ، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ماں کی خدمت کی سے ماں اجازت نہیں دیتی کہ پیغمبر سے ملنے کے لیے جائے۔ ایک دن جب ماں نے اجازت دی تو شرط لگائی کہ دیکھو جا تو رہے ہو لیکن رات رکنا نہیں، پیغمبر سے مل کر فوراً آ جانا، جس کا نام تھا اویس قرنی، قرن کے رہنے والے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر سے مدینہ میں ملاقات نہیں ہوئی، پیغمبر باہر گئے ہوئے تھے مدینہ سے، اس لیے ملاقات نہیں، پیغمبر کی ملاقات کیے بغیر ماں کی بات مانتے ہوئے دوبارہ اپنی ماں کے پاس قرن میں پہنچ گئے۔ انتہائی عقیدت و محبت ہونے کے باوجود پیغمبر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اپنے گھر میں خوشبو آ رہی ہے قرن کی طرف سے، کوئی ایسا شخص آیا تھا جو انتہائی عشق و علاقہ و محبت سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ کہاں اویس قرنی آپ سے ملنے کے لیے تھے، لیکن آپ تھے نہیں، اس لیے جو بغیر ملاقات کے چلے گئے۔ پیغمبر نے ان کے حق میں دعا دی اور بہت عظمت قرار دی، اور ان کو اتنی محبت تھی کہ جب جنگ احد میں پیغمبر کے دانت دو آگے کے شہید ہو گئے تو اس وقت انہوں نے پتھر اٹھا کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دونوں دانتوں کو شہید کر دیا، اور پھر کہا کہ نہیں ہو سکتا دوسرے دو دانت شہید ہو گئے، پھر دوسرے دو دانت توڑ دیے، اس طرح کر کے اپنے سارے دانت توڑ دیے کہ شاید یہ والے تھے، شاید یہ والے تھے۔ پیغمبر نے جب سنا کہ عشق میں، میرے عشق میں اس نے دانتوں کو توڑ دیا ہے، پیغمبر نے ان کو جو ہے بارک اللہ کا بہت ہی زیادہ ان کو سراہا، ان کی تعریف کی ہے۔ ایک اپنا اپنا مورد ہوتا ہے، وہ عشق فطرت ہی ہے، جس کو جیسا عشق ہو وہ ایسا کام انجام دے۔ رونا فطری ہے ماں کا کہ وہ جوان بیٹا انتقال کر جائے تو فطرتاً رویا کرتا ہے۔ تو ہم بھی آل رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور آل رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ماتم کریں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ہم محبت رکھیں اور محبت رکھنے کے باوجود جو ان پر گریہ نہ کرے، ماتم نہ کرے۔ کم از کم ماتم نہیں کر سکتے تو امام کی حدیث ہے کہ ماتم کرنے اور گریہ کرنے اور رونے والوں کی شکل بناؤ، تاکہ لگے کہ اس کا غم منا رہے ہیں، تاکہ لوگ دور سے دیکھنے والا کہے کہ واقعاً کوئی غم آیا، کوئی مصیبت آئی ہے، کم از کم مصیبت ظاہر ہو۔ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ